بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، وعلیکم السلام. ہمارے ساتھ آج ایک خاص مہمان ہے، ایک مشہور صحافی جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا وقت صحافت کے لیے دیا، آج ہمارے ساتھ جڑے ہیں. اس سے پہلے کہ میں ان کا تعارف کروں، ان سے خود میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنی صحافتی زندگی کی روشنی میں چند باتیں کہیں کہ آپ کو کیا تجربہ رہے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے مجھے اپنے اس پروگرام میں شامل کیا اور اس قابل سمجھا. اور میں کوئی اتنا مشہور صحافی نہیں ہوں. بہرحال زندگی کے ایک بہترین 35 سال کے قریب میں نے اپنے امارات متحدہ، جسے آپ انگریزی میں یونائیٹڈ عرب ایمریٹس کہتے ہیں، وہاں گزارے ہیں. اور وہاں کے چند بڑے اخبارات میں میں کافی سینئر پوزیشن پہ رہا ہوں. اور یہاں پہلے میری ابتدائی تعلیم وغیرہ حیدرآباد میں ہوئی ہے. عثمانیہ یونیورسٹی سے میں نے BJ کیا ہے، بیچلر آف جرنلزم کیا. 1 سال کا پوسٹ گریجویٹ کورس ہوا کرتا تھا زمانے میں، اور بہت کم لوگ اس میں ہوا کرتے تھے. 8 یا 10-11 لڑکے لڑکیاں ملا کے ٹوٹلی. اور اب تو یہ عالم ہو گیا کہ اس میں اب 100-150 کے قریب بچے آتے ہیں کلاسز میں. تو پھر وہاں سے میں نے ٹائمز آف انڈیا میں کام کیا، پھر حیدرآباد آیا. حیدرآباد میں کچھ یہاں ایک اخبار ہوا کرتا تھا انڈین ہیرالڈ کر کے، اس میں کام کیا. اس کے بعد مجھے ایران کانسولیٹ میں پریس اینڈ پبلیکیشن آفس پر کام کرنے کا موقع ملا. تقریباً 5 سال 6 سال وہاں کام کیا میں نے. اور شاہ کا زمانہ تھا، وہ رضا شاہ پہلوی کا ایران کا، تو مجھے چھوڑنا پڑا. تو وہاں سے پھر میں امارات چلا گیا. پہلے وہاں شروع کیا گلف نیوز سے، ایک پیپر ہوا کرتا تھا گلف نیوز، اس کا مجھے بیورو انچارج بنایا انہوں نے ابوظہبی. پھر وہاں سے میری سمجھیے آپ ایک لائف شروع ہوئی جرنلزم کی. پھر اس کے بعد میں گلف نیوز کو چھوڑا، خلیج ٹائمز جوائن کیا. خلیج ٹائمز میں نے کچھ 17 سال کام کیے، اور پھر خلیج ٹائمز کو چھوڑا. ایک ایوننگ پوسٹ کر کے اخبار نکلتا تھا، کچھ 1 سال کا کیا. پھر اس کے بعد میں نے ایمریٹس ٹوڈے کر کے شیخ محمد بن راشد کے کمپنی نے ایک پیپر چلایا تھا، اس میں اس سے وابستہ ہوا میں. اور پھر اس کے بعد 2006 میں میں نے ریزائن کر دیا. حج پہ گیا تھا، ریزائن کر دیا. اس کے بعد پھر میں ابوظہبی چیمبر آف کامرس میں اسپیچ رائٹر اور اس سے وابستہ تھا، اسپیچ وغیرہ لکھا کرتا تھا. 214 اور میرا تعلق پھر ابوظہبی میڈیا کمپنی سے ہو گیا، سونی کے ویزا پہ تھا. اور وہاں سے بھی چھوڑ کے میں واپس ہندوستان آ گیا، حیدرآباد جو میرا آبائی شہر ہے حیدرآباد. اب یہاں کچھ نہیں، بلاگنگ کرتا ہوں کبھی اس پہ. آپ کی کیا کہتے ہیں، سوشل میڈیا آج کل تو بہت زیادہ ہے. تو ایک کاروان ڈیلی نکلتا تھا، اس کے لیے لکھتا ہوں کبھی. آج کل سیاست.com میں بڑے دیرینہ تعلقات ہیں مرحوم جناب عابد علی خان صاحب سے، تو ان کے بھتیجے جو بھی ان کے ساتھ میرے تعلقات ہیں، تو کاہے ان کے لکھ دیتا ہوں میں. ویسے تو آج کل صحافت کا ایک کافی بہت بڑا تبدیلی آئی، اس میں تغیر آ گیا، اس میں جو میرے زمانے میں نہیں تھی. وہ چیزیں اب یہاں رائج ہو گئی ہیں صحافت میں. اور جیسے رویش کمار نے کہا نا، گودی میڈیا ان کا دیا ہوا نام ہے. گودی میڈیا انگلش ٹرم ہے. لیپ ڈاپ میڈیا، لیپ ڈاپ وہ بس آج کل وہ لیپ ڈاپ میڈیا کا ہی چل رہا ہے. تقریباً سارے چینل الا 1-2 کے علاوہ، جس میں NDTV ہے وہ ہے، اور دوسرے کچھ پرائیویٹ چینل ہیں وہ سارے، باقی سارے تو ایک ہی رو میں بہتے جا رہے ہیں. ان کا ایک ہی مدعا ہے، ایک ہی موضوع ہے، اسی پہ وہ کام کرتے ہیں، اس سے ہٹ کے کام نہیں کرتے. جی، اکثر نوجوان صحافت کے میدان میں آنا چاہتے ہیں، مگر ان کی صحیح سے رہنمائی نہیں ہو پاتی. ان کے لیے آپ کیا مشورہ دیتے ہیں؟ والد صاحب دیکھیے، بڑی اچھی آپ نے سوال کیا. آنا چاہیے نوجوانوں کو، بالخصوص
ہماری قوم سے, ہمارے فکر و خیال سے جو لوگ تعلق رکھتے ہیں, جو ان کی بہت کمی ان کی ہے. اور یہ ضروری کہ انگلش میڈیم میں آئے وہ. آج کل تو آپ کو جانتے ہیں کہ ہندی میں بھی ہے, اور ملیالم میں بھی ہے, اور تمل میں بھی ہے, اور اردو میں البتہ بہت کم اس میں صحافی ہے اخباروں میں. اسے آپ یہ یوں کہیے کہ آج کل آن لائن جو میڈیا ہے وہ بڑا پاپولر ہوا, جیسا یہ وائر ہے, آپ کا اسکرول ہے, دی پرنٹ ہے, نیوز لانڈری وغیرہ. ان میں کافی نوجوان لڑکے لڑکیاں کام کر رہے ہیں, مسلمان لڑکے لڑکیاں بھی اس کے اندر, اور کافی تجربہ کار, اچھے ذہن رکھنے والے, اچھے خیال رکھنے والے ہیں. عارفہ خانم ہے اس کے اندر, دانش ہے, دوسرے اور لوگ ہیں. تو اگر لڑکے آئے تو بڑی اچھی بات ہے. اور لیکن اس کے لیے میں چاہوں گا کہ یہ تعلیم حاصل کریں, بہتر سے بہتر تعلیم حاصل کریں, جس بھی میڈیم میں پڑھتے ہیں, چاہے وہ اپنی مادری زبان میں ہو یا جس اسٹیٹ میں رہتے ہیں اس اسٹیٹ کی زبان ہو. ان کو چاہیے کہ اس زبان پہ عبور حاصل کریں اچھی طریقے سے, تھوڑے سے معلومات بھی اپنے آپ جمع کریں تاریخی اعتبار سے, ادبی اعتبار سے, تاکہ چیزیں کام آتی ہیں صحافت میں. ایک صحافی کو ہر لحاظ سے ویل انفارم ہونا پڑتا ہے. یہ نہیں کہ صرف آپ نے سیاسی رپورٹ کرنا ہے, بلکہ آج کل تو ہر قسم کی رپورٹنگ کا رائج ہے. ویسے ہی, اور میں یہی چاہوں گا کہ اپنے لڑکے جو آج تک تیار ہو کر آئے, تعلیم حاصل کرتے ہیں اچھی, اور پھر اس پروفیشن کو آخر تک قائم رکھیں. یہ نہیں کہ بیچ میں چھوڑ دیا. اور دیکھیے, میں آج کل تو یہ جو لیگیسی میڈیا ہے, جس کا انہوں نے انگریزی میں لیگیسی میڈیا کہتے ہیں, ان میں زیادہ تو آج کل سوشل میڈیا کا چل چلا ہوا ہے بہت زیادہ, اور آن لائن میڈیا کا بہت ڈیمانڈ ہے آج کل. تو ہمارے بچوں کو چاہیے کہ وہ ٹیلی ویژن, آن لائن میڈیا, سوشل میڈیا پہ جو آ رہے ہیں ان کی طرف زیادہ توجہ دیں, اور اس میں آگے بڑھیں. بہت کمی ہے, ضرورت ہے ان کی اس وقت ہم لوگوں کو, ہماری قوم کو. اور جس قسم کے ہمارے ساتھ حالات ہو رہے ہیں, جس طریقے سے ہمارے معاملات کو پیش کیا جا رہا ہے, اس کی نفی کرنے کے لیے یا اس کو کاؤنٹریکٹ کرنے کے لیے بہت سخت ضروری ہے کہ ہمارے نوجوان آگے آئیں. بھارت کے میڈیا کا آپ نے تذکرہ کیا کہ وہ ایک ہی سماج کی نمائندگی کرتا ہے اور خاص آئیڈیالوجی کو نشر کرتا ہے, اور سماج میں زہر ایک طرح کا پھیلا رہا ہے. اس میں خاص طور پر بحیثیت مسلمان ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے کہ جو زہر وہ دور پھیلا رہے ہیں؟ یہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے, لیکن بہت مشکل جواب بھی ہے اس کا. اس وقت جو ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس کہتے ہیں نا اردو میں, اب حکومت سرپرستی کر رہی ہے ایسے چینلز کی, اور ایسے صحافی جو زہر اگلتے ہیں اور جو فیک نیوز اور کمیونٹیز کو کا پرچار زیادہ کرتے ہیں, انہی کی خاطر خواہ پذیرائی ہو رہی ہے. اس لحاظ سے یہ ایک اپ ہل ٹاسک ہے ہمارے لیے کہ کس طریقے سے ہمیں چیلنج کریں. اور آج کل نیوز پیپرز میں بھی میں سمجھتا ہوں ہندو ہے ایک جو بڑا بیلنس پرچہ ہے, اور اس کے علاوہ اب جو نئے آن لائن پرچے آئے ہوئے, ایک اس میں ہے, پہلے کرون کے نام سے نکلا کرتا تھا, اب شاید کلیرن کے نام سے نکل رہا ہے. وہ اعجاز رکا سید صاحب ہیں, وہ پہلے خلیج ٹائمز کے سینئر ایڈیٹر ہوا کرتے تھے, وہ نکال رہے ہیں یہ آن لائن. تو یہی ایسے چند ذرائع ہیں جس میں ہم شریک ہو سکتے ہیں. مین لائن میڈیا میں تو آپ کو ایک خاص فکر و سوچ کے ساتھ آنے نہیں دیں گے یہ لوگ, مشکل سے داخلہ ملے گا. اب ہمارا کام یہ ہے کہ جو ایگزسٹنگ نیوز پیپر جیسے ہندو ہے اس میں نوکری تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اچھے مضامین لکھیں گے آپ, بیلنس مضامین لکھیں گے آپ, تو پھر آپ کے مضامین ایکسپٹ بھی کریں گے آپ کو. اور آج کل تو جیسے اسکرول ہے, یہ آپ کا دا پرنٹ ہے, نیوز لانڈری ہے, جنتا کا رپورٹر ہے, ایسے بہت سارے آن لائن ہے, یہ ایکسپٹ کر رہے ہیں بشرطے کہ آپ کا اسٹینڈرڈ اچھا ہو, آپ کا اسٹائل اچھا ہو, سچائی کے پرچار کر رہے ہیں. اگر آپ اپنے مخالف کی طرح آپ بھی جھوٹی اور غیر مستند خبریں چھاپیں گے تو اس سے تو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں, یہ نقصان ہی ہوگا. تو جھوٹ کا مقابلہ سچ سے کیا جا سکتا ہے.
لیکن یہ ایک اپ ہل ٹاسک ہے، اس کے لیے متواتر ہمارے نوجوانوں کو اس میں کام کرنا ہوگا، اور ایسے چینلز کو اور ایسے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو مدد کرنا پڑے گا جو اس وقت ہمارے مدعے کو لے کے آگے بڑھا رہے ہیں۔ ایک سوال اکثر لوگ کرتے ہیں، اور اکثر ہندوستان کے مسلمانوں کے بعد ذہن میں سوال ہوتا ہے کہ بھارت کے ٹیلی ویژن میں جو ڈبیٹ اور مباحثے ہوتے ہیں اس میں مسلم لیڈران بھی اکثر حصہ لیتے ہیں، اور مذہبی رہنما بھی اس میں اکثر ہوتے ہیں، اور وہاں پر ان کی زبان سے بعض ایسے الفاظ اگلوائے جاتے ہیں کہ اس کو اور اسی چیز کو تھوڑی سی بات کو بدنگڑ بنا کر مسلمانوں کی مدعا بنا کر اس کو پیش کیا جاتا ہے، اور پوری مسلم قوم اس کی وجہ سے بدنام ہو رہی ہے۔ تو ہم کو ان میڈیا ڈبیٹس میں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، کہ جس کی وجہ سے ہمارے بالکل صحیح فرمایا آپ نے، اور یہ آج کل رواج بہت چلا ہوا ہے، اور یہ خاص کر کے چنندہ اور چن کے ایسے جاہل ناسمجھ اور جن کے پاس کوئی بردباری نہیں، کوئی سنجیدگی نہیں، ان کا کوئی آؤٹ لک نہیں، ویسے ہی علماء کو، نامہاد علماء کہہ لیا آپ ان کو، جی انون لوگوں کو پکڑ لاتے ہیں، جن کو یہ پڑھے لکھ کے اچھے جو مین اسٹریم عالم ہیں، جو مین اسٹریم علماء ہیں، ان کو نہیں لاتے۔ ان کی ایک پالیسی ہوتی ہے لانے سے پہلے یہ آپ کو اچھی خاصی طرح سے بریف کرے تھے۔ اچھا، جہاں تک مجھے انفارمیشن ملی ہے، سوائے چند ایک حضرات کے، جیسے ہمارے جناب اویسی صاحب ہیں، ان کے تو آنے سے ٹی آر پی کی ریٹنگ بڑھ جاتی ہے، جی سمجھیے آپ، تو ان کے ساتھ تو یہ کوئی کچھ نہیں کر سکتے، وہ ماشاءاللہ اپنی بات جو کرنا کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ بڑی بہادری سے، دلیری سے، اور بڑے اچھے انداز میں وہ اپنے قوم کا، ملت کا مدعا دفاع کرتے ہیں۔ لیکن اب دوسرے جو آتے ہیں وہ بڑے غیر معروف علماء ہوتے ہیں، میں تو شاید غالباً اس میں کسی کو جانتا ہوں ادھر سے ادھر، کبھی وہ فرنگی محل سے کسی کو لے آتے ہیں، اور آج کل تو یہ ہے کہ اگر آپ ندوہ یا دیوبند کو دیکھیں تو وہاں سے کوئی بھی پڑھا ہوا آدمی آپ کو، چاہے اس کا معیار ہو نہیں ہو، خالی وہ کہہ دے کہ ندوہ کے کسی مدرسے کا ہے کوئی چھوٹ، اس کو لے آتے ہیں کہ ندوہ کا نام دے کے یا دیوبند کا نام دے کے۔ اب یہ لوگ جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بات کرنے کا انداز نہیں معلوم، ڈیبیٹنگ کے اصول نہیں معلوم، اب وہ آ کے آل فال عجیب قسم کی باتیں کرتے ہیں، جس سے معاملہ اور الجھ جاتا ہے، اور جیسے آپ نے بتایا کہ معاملہ بگڑ جاتا ہے، ہمارا امیج خراب ہوتا ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ بائیکاٹ کر دیں ہمارے، ظاہر ہے جہاں تک مجھے یہ بھی انفارمیشن ملی، کچھ پیسے ملتے ہیں لوگوں کے آمدورت کے، سواری کے، یا کچھ اور سمجھیے آپ وہ اخراجات کے طور پر کچھ ایسے ہوں گے، تو سوائے چند ایک لوگوں کے نہیں جانا چاہیے۔ ہمارے پاس اچھے سیاستدان بھی ہیں، ہمارے پاس اچھے علماء بھی ہیں، ہمارے پاس اچھے صحافی بھی ہیں، ویسے لوگوں کو جانا چاہیے۔ اگر ہماری یہ علماء جو ہیں جو سو کالڈ یہ بند کر دیں، تو بائیکاٹ کر دیں، تو پھر ایک راستہ ہو سکتا ہے کہ اچھے قابل شائستہ پڑھے لکھے لوگوں کو، جن کو بات چیت کرنا آتی ہے، ان کو لاتے۔ ایکچولی یہ کیا ہے ان کا، یہ لوگ ایسے لوگوں کو چنتے ہیں جو ہلکے سے کوئی میڈیا لائن میں کبھی آ گئے ہوں، کبھی کسی بات میں آگے، اور یہ تو چن کے ایسے ہی لوگوں کو لاتے ہیں جو اس قابل نہیں ہوتے کہ بات کریں، اپنا مقصد آپ کے سامنے صحیح طریقے سے پیش کریں۔ اور ان کا آنا ٹیلی ویژن پہ، نیشنل ٹیلی ویژن پہ ہمارے نقصان دہ ثابت ہوا ہے، یہ بات مسلم ہے۔ آپ سے آخری سوال لوں گا، نوجوان جو آج کل سوشل میڈیا کا غلط استعمال کر رہے ہیں، میس یوز کر رہے ہیں، اور ان کی وجہ سے ان کی زندگی پر، ان کے مستقبل اور فیوچر بہت برا اثر پڑ رہا ہے، تو ان نوجوانوں کو صحیح راہ پر لانے کے لیے ہم سوشل میڈیا کے ذریعے کیا کر سکتے ہیں؟ انہی چیزوں کی وجہ سے ان کو برائی سے ہٹانا ہے۔ کیا برائی سے تو ہر قسم کی برائی سے ہٹانے کے لیے اچھے کاموں کی تلقین ہو سکتی ہے، سمجھانا ہو سکتا ہے۔ اب سوشل میڈیا ہمارے حادثات اس قدر حاوی ہو گیا ہمارے سماج میں، ایک بیماری سمجھیے اس کو آپ، یہ چھوٹا اچھے بڑا سب اسی میں بری طرح سے ملوث ہے، ایک پاس ٹائم بن گیا ہے۔ اور ابھی دیکھیے ایک نکلا ٹویٹر ہے، وہ وائس لاکر، اس کے اندر عجیب بےہودہ قسم کی باتیں، اس کو بند کر دیا گیا۔ تو ہمارے جو علماء ہیں، ہمارے گھر میں جو بڑے ہیں، والدین ہیں، محلے کے بڑے ہیں، اور ہمارے سماج میں جو لوگ اپنا مقام رکھتے ہیں، ان کو چاہیے کہ قسم کی مہم چلائیں، اپنے نوجوان سے ریکویسٹ کریں کہ یہ اس فحشی میں نہ جائیں۔ سوشل میڈیا کا اچھا بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ دیکھیے میڈیا آپ کے ہاتھ میں ہے، جس طریقے سے آپ کو چلانا چاہیں گے اس طریقے سے چلے گا۔ مثال کے طور پہ میں ایک کیمرہ ہے، اس کیمرے سے آپ گندی فوحش تصویریں بھی لے سکتے ہیں، اسی کیمرے سے آپ بڑی اچھی خوبصورت مناظر
اور تاریخی مقامات کی فوٹو لے سکے. اسی طریقے سے یہ آپ جسے مائکرو فون یہ سسٹم ہے اس میں آپ گانے وغیرہ بھی جا سکتے ہیں, بےہودہ گانے بھی جا سکتے ہیں, اس میں آپ اچھی تہذیبی تمدنی اور دینی لیکچر بھی رکھ سکتے ہیں. تو اعلیٰ مشین کا استعمال ہم پر ہے. میڈیا تو آزاد ہے, آپ کو جس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں. تو ہمارے نوجوانوں میں اور ہمارے علماء میں بڑوں میں اب یہ شعور ہونا چاہیے کہ بچوں کو اس چیز سے منع کیا جانا چاہیے کہ یہ کوئی نیگیٹو امپریشن ہم پہ چھوڑا ہے. ماشاءاللہ سوشل میڈیا پہ دینی باتیں بھی بہت ہو رہی ہے. ایسے سوشل میڈیا کافی پرچار کر رہے ہیں دین کا, اچھی باتوں کا, سماج میں اچھی چیزیں پھیلانے کا. تو اب یہ تو انڈیویجول ٹیسٹ کے اوپر ہے, آپ کسی قسم یہ قدقن نہیں لگا سکتے, کسی قسم کا سینسرشپ نہیں کر سکتے, انڈیویجول کے اوپر ہے. اور میں جہاں دیکھا جب تک کہ آپ سختی سے بچوں کو منع کریں گے اسی طرح سے. آپ ٹی وی کو دیکھ لیجیے, آپ ٹی وی جب لانچ ہوا تھا اور اب میں کتنا فرق آ گیا, انٹرنیشنلی گلوبل میڈیا میں کتنا فرق آ گیا. اب آپ دیکھیے کیسے کیسے پروگرام آتے ہیں باہر, وہ این ٹی وی, یہ ٹی وی, وہ ٹی وی, خود پریشان ہیں لوگ. ویسٹ میں بھی پریشان ہے, ویسٹ میں بھی مسئلہ ہے کہ بچوں کیسے ان چیزوں سے محفوظ رکھا جائے. تو اس کا حل تو خود اپنے پاس ہے. آپ میڈیا کو بلیم نہیں کر سکتے, بلکہ ہمارے معاشرے میں اتنا شعور ہونا چاہیے اور اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہمارا نوجوان طبقہ جو ہے اس سے محفوظ رہے تو بڑا اچھا ہے. جی بہت بہت شکریہ, آپ نے پورے سوالات کا مطمئن بخش جواب دیا. اور دیجیے مجھے اور قمر صاحب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام, جزاک اللہ.